جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے صدر سید جلال محمود شاہ موجود ہیں اور بات کریں گے جلال محمود شاہ صاحب کے ساتھ کہ ایک تو جو ہے 20ویں ترمیم ہے اس کا ایشو بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر جو ہے سندھ کو ہر موڑ پر ہر لحاظ میں جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے سیاسی جو اس وقت اقتدار میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سندھ کے عوام کے ساتھ وہی پرانا سلوک جو کہ سندھ میں جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ سندھ میں ترقی نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ اپنے کیا نظریات رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں سید جلال محمود شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ایک تو سندھ میں جو ترقی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. سندھ جہاں آج سے پہلے 63 سال پہلے تھا آج بھی وہی کھڑا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی ترقی کے متعلق بتاؤں, ترقی کو بعد میں ہے. بنیادی یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی اور فیڈریشن پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان کو 1940 میں ہم قومیتوں نے جو ابھی ہیں اس وقت سندھی, پنجابی, بنگالی, بلوچ اور پختونوں نے مل کے اس فیڈریشن کو آپٹ کیا تھا. چونکہ ہندوستان میں ایک مرکزی آئین کا تصور کا تھا, مضبوط مرکزیت کا تصور تھا, اس لیے ہم نے کانگریس سے دوری کی. جب مسلم لیگ عدم مرکزیت کا ایک فارمولہ لائی تو 1940 میں ہم جیسے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. اس وقت پنجاب میں بھی یونینسٹ گورنمنٹ تھی اور سندھ میں ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, اور اس وقت میرے دادا نے 1943 میں سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ ہم 40 کی لاہور کی قرارداد کا جو فارمولہ ہے مسلم تاریخی یعنی کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کے جو ایک قیام ہے اس کے اندر وہ ہم فیڈریشن چاہتے ہیں, ہم نے اس کو آپٹ کیا. تو سب سے پہلے یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ پاکستان بنتے ہی یہاں پہ سندھ میں خصوصاً کافی زیادتیاں شروع ہوئیں. یعنی کہ پہلی اولاد جیسا سلوک ہوا؟ نہیں, پہلے دن سے 47 میں پاکستان, 48 میں کراچی کو علیحدہ کر کے مرکز کے حوالے کر دیا. سب سے پہلے سندھ کے لوگوں کے اندر ریزینٹمنٹ ہوئی اور اس میں ایک مخصوص کچھ لوگ تھے لابی جو چاہ رہے تھے کہ یہ کراچی مرکز میں رہے, اور چونکہ سندھ کا اکیلا پورٹ سٹی تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا پورٹ سٹی کا سندھ میں ترقی میں اس کا کوئی رول ہونا چاہیے, یہ تھا. پھر اس کے آگے چل کے پھر 1955 کے 54 اور 55 کے بعد فوری طور پہ کہا جی جغرافیائی آپ کے تاریخی وطنیں قومیتیں سب کا بس ہم سب ایک پاکستانی ہیں اور بس ٹھیک ہے سب باقی ختم. اس پہ بھی ہم نے بہت ریئیکٹ کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخی 5000 سال سے تاریخی قومیت اب پاکستان کی قوم میں یکجا ہو کے ہم, لیکن اپنی ہم آئیڈینٹی جو ہماری سیپریٹ جدا شناخت ہے آئیڈینٹی, اس کی جغرافیائی جو تشخص ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے لوگ سندھ کے. تو انہوں نے اس کے لیے اینٹی ون یونٹ ایک بڑی موومنٹ چلائی. پھر آگے چل کے ویسٹ پاکستان اسمبلی نے بھی یہ قرارداد پاس کی کہ پاکستان میں ون یونٹ کے نظام کو یکجا رکھنا پاکستان کی وفاق کو چلانے کے خلاف ہے. تو اس کو آگے ہو کے یحییٰ خان نے بھی یہی جواز بنا کے اور اس کو ختم کرنے کا اعلان ہوا. تو یہ ایک تضاد چلتا رہا. تو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ہماری جغرافی پہ کوئی وار ہو اور ہماری ثقافتی چیزوں پہ وار ہو. یہ دو یعنی سیاسی ثقافتی اور کلچرل, سیاسی ثقافتی اور جغرافیائی حدود پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ہم پاکستان کے وفاق میں برابر کے حصے دار ہو کے اس وفاق میں چلنا چاہتے ہیں, لیکن جب اس کی نیگیشن ہوتی ہے تو سندھ کی لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ یہ حکومت آنے کے وقت سے ہی عجیب ایک مذاق شروع کیا گیا ہے. پہلے تو لوکل گورنمنٹ جو پرویز مشرف نے ایک کھیل کھیلا کہ صوبوں کے تشخص کو ختم کرے, صوبوں کے تقریباً کوئی 30 ڈپارٹمنٹ کے آپ نے لوکل گورنمنٹ کو دے دیے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی لوکل گورنمنٹ کا ایک مخصوص محدود رول ہے, وہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے نچلی سطح تک اختیارات جائیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ پروونشل بھی کھاتا پروونس نہیں چلا پا رہا وہ ڈسٹرکٹ چلا لے گا. اس کی وجہ سے تباہی آئی اس ملک کے اندر اور اس کے نظام کے اندر
اور خیر وہ تو ختم ہوا، ابھی یہ نیا دور آیا، ابھی یہ تھا کہ کس نظام کو رکھنا تھا. تو یہاں پہ ایکچولی یہ پولیٹیکل یہ جو نظام ہے یہ لایا اس لیے گیا تھا کہ بنیادیں ڈالی جائیں کہ پھر سندھ کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی بائیفرکیشن ہو وغیرہ مختلف پاکستان کی قوموں میں، لیکن اس میں سندھ میں بھی تھا. تو ہم اس کو قطعی نہیں مانتے. نمبر دوسری بات یاد رہے کہ جب 73 کا آئین بن رہا تھا تو اس وقت زیادہ تر ہماری چیزیں ہیں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے لی گئی تھی. ایک جو چیز نئے صوبے بنانے کا جو پروویژن تھا وہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے نہیں لیا گیا. اس لیے نہیں ہے، ہم نے سندھ کے نمائندوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی پہلے بھی ہمیں 1 یونٹ کر کے ہماری جغرافی کو ختم کیا گیا، اب ایک مرتبہ اگر اس آئین میں ہمیں یہ تحفظ نہیں ہے تو پھر ہم اس فیڈریشن میں کیوں رہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تحفظ دیا گیا، صوبے کو نہیں چھیڑا جا سکتا، صوبائی حدود کو نہیں چھیڑا جا. ہاں ایک پروویژن 239 کا جو آرٹیکل ہے اس میں کہا گیا کہ اگر کسی جغرافیز کی الٹریشن ہو، ٹھیک، یعنی اگر کوئی تحصیل، کوئی دیہہ، کوئی ایسی علاقہ ہے جو کسی انٹر پرونشل جو باؤنڈریز ہیں اس کی کوئی آپس میں جگڑ گئی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا، تو اس کا بھی ایک میتھڈ دیا ہوا ہے کہ اس کے پہلے صوبائی اسمبلی میں، اس کو بعد میں جو ہے قومی اسمبلی میں لا کے اس کو گیا. یعنی قطعی کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے ہی نہیں نئے صوبوں کا. اور یہ اب جب وہ چیزیں ناکام ہوئی کہتے ہیں جی انتظامی صوبے. بھائی انتظامی ڈسٹرکٹ کو آپ مان نہیں رہے ہیں، انتظامی ڈویژن کو آپ مان نہیں رہے ہیں، انتظامی صوبوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مکمل پروونشل آٹونومی، صوبائی خود مختاری، یہی مسئلے کا حل ہے. وہ جب تک نہیں دیں گے پھر اس سے کچھ سبجیکٹس اٹھا کے آپ ڈسٹرکٹ میں دے سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹ اگر پروونشل گورنمنٹ کے جیسے ابھی زمین کے اختیارات زیادہ تر دیے گئے ڈسٹرکٹ، کیا تباہی کی ہے. ساری سندھ کی زمینیں تباہ ہو گئی، کراچی کی بھی خصوصی زمینیں تباہ ہو گئی اور ان کو دے دیا. ہم قطعی اس کے حق میں نہیں ہیں. اچھا 20ویں ترمیم کے حوالے سے جو ابھی ایشو آ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 20ویں ترمیم بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہم لائیں اس میں ہمارے آئین میں. وہ یہ ہے کہ سمپل میجارٹی سے ہم نیچے سے کر لیں اور پھر وہ اوپر سے کر کے سمپل میجارٹی سے یہ کریں. ہم قطعی اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بدنیتی داخل ہے، اس کے پیچھے کچھ بین الاقوامی عزائم بھی شامل ہیں، اور اس میں اس بین الاقوامی عزائم کے پیچھے یہاں کی حکمران جماعت اور ایک اور اس کی اتحادی جماعت اس میں شریک ہیں جو اس ہمارے صوبوں کو بھی توڑنا چاہتی ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے. دیکھیں اگر شاہ صاحب پنجاب میں صوبے بنتے ہیں تو پنجاب والے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں صوبے بننے چاہیے، تو آپ کہاں تک